بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو، تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں، قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا، جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگاتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. 2 قبیلے تھے صحابہ کے، مسلمانوں کے، جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی، لسانیت کی، قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے، آپس میں بٹو نہیں، یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں، یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج، ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی ہیں، ایک کلمے کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت، پٹھان، پنجابی، مہاجر، قبیلہ، اس بیس پہ لڑائی مت کرو، لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے، شافعی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں، مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی اللہ رسول کو، وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے. تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے. یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں، دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں، مگر لڑ نہیں رہے. کیا ہو گیا بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی، امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی، مگر پھڈا انہوں نے نہیں کیا اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھڈا پیدا ہو. کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے، انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے. ہاں جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے، لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیث ہی کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں آ رہی بات، کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے. تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے لیکن امت لڑی نہیں ہے، لڑ پہلی دفعہ رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے، کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے، کون سی آیت اٹھا کے ادھر فٹ. دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں، وہ زور سے آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو؟ ہے بھائی؟ چترول لگائے ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا، تو یہ کرتا ہے، تو وہ، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی، اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا. ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یہ یوں. اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے. تو اختلاف اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں،
یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا ان چاروں اماموں کا, تو ساری دنیا مانتی ہے, مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے, بڑے ریسرچر تھے, ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ. تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ عمل فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے. وہ فرقہ واریت جس کا قرآن نے ذکر کیا.